بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذوالنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال۔ اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے، غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمت لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔
ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے کے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں، کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔